اللہ نے سب سے پہلے جب اپنے آپ کو قرآن میں انٹروڈیوس کیا تو کس صفت سے کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا میں عالمین کا رب ہوں. یہ اس کی سب سے بڑا تعارف ہے. اس نے اپنے آپ کو اس سے انٹروڈیوس کروایا. اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے انٹروڈیوس کروایا رحمت للعالمین. کہ حضور کے کئی تعارف ہیں لیکن سب سے بڑا تعارف کہ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. جب اس نے اپنے اولیاء کو قرآن میں انٹروڈیوس کروایا یہ نہیں کہا یہ عالم بڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا یہ بڑی بڑی کرامتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہا یہ زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے قد اتنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا ان کی رنگت کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ امیر ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں. کوئی تعارف نہیں کروایا. تعارف اس نے ایک کروایا کہ یہ وہ ہوتے ہیں نہ جنہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اور جب انسان کی زندگی سے خوف جاتا رہے تو غم خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جب تک خوف رہتا ہے چھن جانے کا خوف، مٹ جانے کا خوف، یہاں تک کہ اہل اللہ کو مرنے کا خوف بھی چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے دل سے مٹ جانے کا خوف چلا گیا ہوتا ہے. بچے ہیں، آل اولاد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، ان کے چھوٹ جانے کا خوف دل کو ستاتا ہے. پھر کئی نیک لوگ ہوتے ہیں، کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی مدرسہ ہے، پھر اس کا خوف ستاتا ہے میں نے پیچھے یہ شروع کیا نہ جانے اس کا کیا ہوگا، میں نے اس کو 10 سال دے دیے، میں نے اس کام کو 20 سال دے دیے، نہ جانے میرے پیچھے کوئی اسے سنبھال پائے گا یا نہیں. یہ بھی تو خوف ہے نا. وہ ہر خوف سے بری ہو جاتے ہیں. جتنا جیتے ہیں ایک مقصد کی خاطر جیتے ہیں اور جس دن جینا ختم ہو جاتا ہے خدا کا شکر ادا کر کے جاتے ہیں. الٹا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جتنا جینے کا مقصد لائے تھے وہ بات ختم ہو جائے اور اپنے پروردگار سے جا ملے. اللہ والے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ نہ زیادہ زنجیریں پاؤں میں باندھتے ہیں نہ پیچھے زیادہ زنجیریں چھوڑ کے جاتے ہیں. پھر پورے زمانے بعد میں ان کے آستانوں کے ساتھ زنجیر سے بندھے رہتے ہیں. مگر وہ ایسے لوگ تھے جن کے آستانوں سے ہزاروں لاکھوں بندھ گئے. اس لیے بندھے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو کسی شے سے نہیں باندھا تھا، فقط ایک چوکھٹ سے باندھا تھا. وہ چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. باقی نہ دنیا کی کسی رغبت سے باندھا، نہ کسی طلب سے باندھا، نہ کسی محبت سے باندھا، نہ کسی شوق سے باندھا، نہ کسی چاہت سے باندھا. ایک آزاد روح کی مانند پھرتے تھے اور زمانے کو خیرات تقسیم کرتے تھے. جب جانے کا وقت آیا تو چلے گئے اور زمانوں کو اپنے ساتھ باندھ گئے، اس لیے کہ خود کسی شے سے بندھے نہ تھے. ہم لوگ ساری زندگی ہمارا سفر بندھنے پہ رہتا ہے. کسی کو کسی نہ کسی مجبوری سے باندھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے آپ سے باندھتے ہیں، کسی کو مال کی مجبوری سے باندھتے ہیں، کسی کو عہدے کی مجبوری سے باندھتے ہیں، کسی کو عزت کی مجبوری سے باندھتے ہیں، کسی کو گھر بار کی مجبوری سے باندھتے ہیں. ساری زندگی نئی نئی چیزوں سے بندھتے چلے جاتے ہیں جبکہ سفر تو طے کرنا تھا ان زنجیروں سے خلاصی اختیار کر کے. مگر ہم نے ہر دن اپنے پاؤں میں ایک نئی زنجیر باندھی. نہ جانے پھر اب تک تو زنجیریں نئی سے نئی باندھنے کا سفر جاری ہے، واپس کھولنے کا وقت کب ملے گا؟ نہ جانے وہ کھولنے کا وقت کب آئے گا، نہ جانے ان زنجیریوں کو کھولنے کا وقت میسر آ سکے یا نہ آ سکے. آج تو کم از کم نئی سے نئی زنجیریاں اپنے پاؤں میں باندھتے چلے جا رہے ہیں. تو بات ہم اہل اللہ کی کرتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے.